میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے، چاہے ملک کی ہو یا یہاں کے لوگوں کی۔ پوری دنیا میں اس ملک کا زیتون آئل مشہور و معروف ہے۔ دنیا کی بہترین نمبر 1 کھجور بھی اسی ملک سے دوسرے وہ ملک میں ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ اس ملک میں دنیا کا سب سے بڑا اکلوتا بلو کلر سٹی موجود ہے۔ اس ملک کی آزادی میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ ایسی بہت سی دلچسپ حیران کن باتیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو مراکش کی ویڈیو ہم آج سیر کریں گے مراکش کی، تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے وہ بھی آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف وہ مروکر ہے۔ عربی میں اس ملک کو ہرمکالیہ العربیہ کہتے ہیں، اردو میں اسے مراکش کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس ملک کی سرزمین یہاں کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کا ایک بہترین تحفہ ہے، کیوں نہ کہ یہ ملک انتہائی خوبصورت دلکش ہے۔ اس ملک میں خوبصورت سرسبز پہاڑ، خشک پتھریلے پہاڑ، سرسبز میدانی علاقے، صحرا کا ایک طویل صورت الوادیہ، یہاں سرسبز جنگلات، خوبصورت دریا، یہ سب یہاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی مریض انسان کو مراکش کی خوبصورتی دکھائی جائے تو وہ دنوں میں صحت یاب ہو جاتا ہے اور زندگی کو پھر سے انجوائے کرنے لگتا ہے۔ یہ ملک اتنا خوبصورت ترین اور انتہائی دلکش انٹریکیشنز رکھنے والے لوگوں کا ملک ہے۔ یہاں کا حسن پوری دنیا میں اپنا ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ اس ملک نے 1955 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ مراکش دراصل شمالی افریقہ کے مغربی علاقے کا ایک ملک ہے اور یہ افریقہ کا سب سے خوشحال ترین مغربی ملک ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 4,47,300 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس ملک کے 0.056% حصے پر پانی موجود ہے، جو کل رقبے کا 250 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ ملک مشرق میں الجزائر اور جنوب میں مغربی صحارے کا متناظرہ علاقہ ہے۔ الجیریا کا سب سے بڑا بارڈر مراکش کو لگتا ہے۔ مراکش کا دارالحکومت رباط ہے، اسے عربی میں الرباط کہا جاتا ہے، جو ملک کا 7واں سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر بحیرہ اوریکیا نیوز پر دریائے عبور کر کے اوپر واقع ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 117 مربع کلومیٹر ہے۔ 2004 کی مردم شماری کے حساب سے اس شہر کی کل آبادی 5,80,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر ایک میٹروپولیٹن آبادی رکھنے والا شہر ہے۔ اس شہر کی بنیاد 12ویں صدی میں الخدور نے رکھی تھی اور اس دور میں شہر نے کافی ترقی۔ المودود کے خاتمے کے بعد یہ شہر زوال کا شکار ہو گیا۔ 17ویں صدی میں رباط دربار بری القذوبوں کی پناہ گاہ۔ 1912 میں فرانسیوں نے مراکش پر پروٹیکٹوریٹ قائم کیا تو انہوں نے اس شہر کو اپنا انتظامی مرکز بنایا۔ 1955 میں جب مراکش نے آزادی حاصل کی تو مراکش نے اس شہر کو دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، تعمیراتی سیاست، غیر ملکی سفارت خانوں کا مرکز ہے۔ اس شہر کا مدینہ عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر درج ہے۔ یہ مراکش کے 4 شاہی شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں اب ریل، بس، کار، ٹیکسی اور بحریہ جہاز کے بھی آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اس شہر کو CNN نے اعلیٰ سفری مقامات میں دوسرے نمبر پر رکھا ہوا تھا۔ اس شہر کے مشہور مقامات میں یوروبور اگر ہے، قصبہ اوفی، ہدایت رائل پیلس، ہسن ٹاور، یونیا محمد بی، ڈاؤن ٹاؤن شالا نیکروپولک اور موزیلیم آف محمد بی، نیشنل ضرور آباد اینڈ لائسین گارڈن اور رباط الگولڈ مارکیٹ، رباط مدینہ میوزیم آف ہسٹری
اینڈ سوشلائزیشنز ایس ٹی پیڈنرز کا ہیڈریل، یہ سب سرفہرست ہیں۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور ثقافت سے بھرپور ہے۔ اس شہر کو دیکھنے کے لیے ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ یہ شہر مراکش کا جدید ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ مراکش کی کل آبادی 37 کروڑ 98 لاکھ 55 لوگوں پر مشتمل ہے، جس میں 60% عربی، 31% بربری اور 2% صحرائی لوگ شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 99% وہ اسلام مذہب سب سے زیادہ ہے، جس میں 99 الحزیرہ ایک 14 باقی 0% وہ سکھ اور 3% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنی مسلمان کی سب سے بڑی اکثریت اس ملک میں اس ملک میں مسلمانوں کے لیے مسلمان وہ یہاں پہ بہت بڑی اکثریت میں یہاں پہ موجود ہیں۔ تو معزز ویورز، مراکش کی آفیشیل زبان عربی اور سماعت ہے۔ ملک میں زیادہ تر عربی زبان بولی جاتی ہے۔ حکومتی اداروں اور سیاحوں کی بات چیت کے لیے تقریباً اکثریت کو انگلش زبان پر عبور حاصل ہے۔ ملک کا سب سے بڑا شہر الدبیدار ہے، جسے کاسا بلند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مراکش کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم بندرگاہ کا بھی حامل ہے۔ کاسا بلند کا یا در البدر کا لفظی معنی سفید گھر ہے، یعنی اس شہر کی کل آبادی 33 لاکھ 5,981 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی یہ مراکش کا سب سے بڑا شہر ہے۔ کاسا بلند کی بندرگاہ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ شمالی افریقہ کی دوسری سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ کاسا بلند کے رائل مراکش بحریہ کے لیے بنیادی بحریہ انڈین کی میزبان اس کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ یہ شہر گلوبل فرانس انڈیکس 2022 میں 54 نمبر پر آیا تھا، جس نے عالمی سطح پر بہت سے شہروں جیسے کہ نئی دہلی، جکارتہ، تکمیسیو اور استنبول کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس شہر میں بہت سے امریکن کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز بھی موجود ہیں۔ ان شہر کے مشہور مقامات میں حسن الثانی موسک، جسے 1993 میں بنایا گیا تھا، توئن ٹاور، یونائیٹڈ نیشنل اسکوائر، عرب لیگ خوار اور کاسا بلند کا ٹرین بھی شامل ہے۔ مراکش کی 45% آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ اس ملک کی سرزمین انتہائی زرخیز ہے۔ گندم، جو، زیتون، اسٹرابیریز، تربوز، ٹماٹر، لوبیا، سیب، الوچی اور اس کے علاوہ بہت سی فصلیں مراکش میں کثیر تعداد میں ہوتی ہیں، جن کو مراکش غیر ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ مراکش کی معیشت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دینے والی یونیورسٹی زراعت ہے۔ اس کے علاوہ مراکش ماہی گیری میں بھی جانا مانا جاتا ہے۔ مراکش کی مچھلی پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ ٹورسٹ انڈسٹری مراکش کی معیشت کو بہت بڑا سہارا دیے ہوئے ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق مراکش میں ہر سال 2 کروڑ سے زائد لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ یہ افریقہ کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس بھی ہے۔ مراکش وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ پاکستان سے اگر آپ مراکش کا سفر کرنا چاہتے ہوں تو مراکش کے اندر 6 کونوں والا اسٹار بنا ہوا ہے۔ اس جھنڈے کو 17 نومبر اگر آپ مراکش جانا چاہتے ہیں تو ایمبیسی جو اسلام آباد میں موجود ہے، وہاں سے آپ اس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ مراکش پاکستانیوں کو این آر آئی ویزا سروسز فراہم نہیں کرتا۔ مراکش کا جھنڈا لال کلر کا ہے، جس کے اندر 6 کونوں والا اسٹار بنا ہوا ہے۔ اس جھنڈے کو 17 نومبر 1915 کو اپنایا گیا۔ سبز ستارہ اسلام کے 5 کونوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ لال رنگ آباء و اجداد اور خون اور اتحاد کی نمائندگی کرتا ہے۔
اور مراکز کا سالانہ GDP 379.671 بلین ڈالر ہے، اور یہاں کے لوگوں کی فکس آمدنی جو ہے نا وہ 9,880 ڈالر ہے، جو پاکستانی جو ہے نا 29 لاکھ کے جو ہے نا 91,000 روپے کے برابر، اور انڈین جو ہے نا وہ 81,496 اور اربوں جو کہ 90 اربوں کے برابر ہے۔ مراکز میں چلنے والی کرنسی مراکز درہم ہے۔ ایک مراکزی درہم پاکستانی 29.73 روپے کے برابر ہے، اور انڈین ہارڈ اشاریہ جو ہے نا 8.33 روپے کے برابر۔ مراکز کے موجودہ بادشاہ محمد الیادس یا محمد ششم ہیں، جو 21 اگست 1963 کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد کنگ حسن کی وفات کے بعد 23 جولائی 1999 کو ملک کے صدر بنے۔ محمد ششم کو عالمی خاندان کے سربراہ کے طور پر اب بھی وسیع عوامی حمایت حاصل ہے، جس نے مراکز پر صدیوں سے حکومت کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ مراکز میں تعلیم کی شرح 85% سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تعلیم پر بہت فوکس کیا جا رہا ہے۔ نصاب عربی اور فرانسی ہیں۔ اس کے علاوہ انگلش مراکز ہر آنے والے دن اپنی تعلیم کے نظام کو بہتر بنا رہا ہے۔ پورے ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی وسیع ہے۔ دنیا کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز کی ایک لمبی فہرست مراکزی لوگوں کی ہے۔ علاج اس ملک میں کافی سستا ہے۔ میڈیسن بھی مراکز میں ٹوٹل 37 جو ہے نا کافی سستی ہوتی ہے۔ مراکز میں ٹوٹل 37 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں 10 ایئرپورٹس انٹرنیشنل ہیں، باقی ملک کی کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مراکز کی قومی ایئر لائن رائل ایئر مراکور ہے، جو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن میں شمار ہوتی ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ ملکی اور ویلیونتھ ڈور سے آباد ہیں، اور یہاں پہلی مراکز ریاست ادریس اول نے 788 میں قائم کی تھی، اور اس کے بعد اس پر آزاد خاندانوں نے حکومت کی، جو ایک علاقائی طاقت کے طور پر اپنے عروج پر پہنچی، اور 12ویں صدی میں الوڈان اور الخاد خاندانوں کے تحت مغرب پر کنٹرول کیا، تو 7ویں صدی میں مغرب کی طرف ہجرت نے مراکز کی آبادی کا دائرہ تبدیل کر دیا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں مراکز کو اپنی خود مختاری کے لیے بیرونی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ پرتگال نے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور سلطنت عثمانیہ نے مشرق کی طرف سے تجویز کیا کہ پیرنٹ حضرت نے بچ گیا علوی خاندان، جو آج تک مراکز میں حکمرانی کر رہا ہے، نے 1931 میں اقتدار پر قبضہ کیا، اور اگلی 2 صدیوں تک مغربی دنیا کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو جو ہے نا وہ منعقد کری۔ 1956 میں مراکز نے فرانس سے آزادی حاصل کی اور دوبارہ سے متحد ہو گیا۔ آزادی کے بعد مراکز مستحکم رہا، اور اب افریقہ میں 5ویں سب سے بڑی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ یہ ملک افریقہ اور عرب دنیا میں نمایاں اصل سراغ رکھتا ہے۔ مراکز کو عالمی معاملات میں درمیانی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک عرب مغربی یونین اور افریقی یونین کا رکن بھی کہتے ہیں۔ ملک کا نظام آئینی بادشاہت ہے۔ زیادہ تر اختیارات بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں، جیسا کہ فوجی، خارجہ، پولیسی اور مذہبی امور۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اختیارات۔ مراکز اپنی قومی دن 7 اپریل کو مناتا ہے۔ یہ دن بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر، گلیوں، محلوں میں کافی انجوائے کرتے ہیں۔ مراکز کا کالنگ کوڈ جو ہے نا وہ +2 جو ہے نا وہ 212 ہے، اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .mp ہے۔ مراکز کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اسے لوگ کریز کی حد تک جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں۔ مراکز کے بڑے اور چھوٹے، لڑکی ہو یا لڑکا، سب لوگ بہت شوق سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ مراکز کا قومی جانور جنگل کا بادشاہ ببر شیر۔ مراکز کا قومی درخت زیتون کا درخت ہے۔ زیتون کی پیداوار اس ملک میں وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے۔ مراکز کا زیتون
چائے پھل ہو یا فائل پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ گلاب کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے۔ 1956 سے آج 2023 تک مراکش کا قومی جو ہے نا وہ پرندہ مورسیا ریڈ اسٹارٹ ہے۔ مراکش کا قومی کھانا کشکش ہے، جسے سبزیوں اور گوشت کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ مراکش لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اکثر مہمان نوازی میں مراکش لوگ اس کو پیش کرتے ہیں۔ اسے آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی لذیذ ڈش ہے۔ اسے آپ سمپل بھی کھا سکتے ہیں اور سبزیوں وغیرہ میں بھی بنا کے آپ کھا سکتے ہیں، تو چیز اور مایونیز کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ مراکش کی مٹھائیاں بہت مشہور ہیں۔ ملک میں خلافہ بہت جو ہے نا پسند کیا جاتا ہے۔ عربی جو ہے مغربی صحارا کا 80% حصہ مراکش کے زیر استعمال ہے۔ یہ صحرا دنیا کا خوبصورت ترین صحراؤں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں چلنے والے اونٹ اسے 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب کے وقت یہ صحرا اپنی خوبصورتی اور سرخی مال رنگت سے لوگوں کے دلوں کو مو لیتا ہے۔ لاکھوں وزٹر اس صحرا کا وزٹ کرتے ہیں اور بیچز کا بہترین انتظام موجود ہے۔ ٹورسٹ کو خوب انجوائے کروایا جاتا ہے۔ صحرا پر سفاری کا بھی جو ہے نا بہترین نظام موجود ہے۔ بڑی بڑی گاڑیوں سے صحرا پر ٹورسٹ کو گھمایا جاتا ہے۔ بہترین کیمپنگ کا نظام بھی موجود ہے۔ کھانے کا انتظام دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگوں، خاص طور پر لڑکیاں جگہ جگہ فوٹو شوٹ کرتی ہوئی اور ایک ٹانگ کو ننگا کر کے پھرتی ہوئی جو ہے نا آپ کو اکثر نظر آئیں گی۔ صبح کے وقت موسم تھوڑا گرم ہوتا ہے، شام ہوتے ہی موسم خاصا ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مراکش میں خوبصورت پہاڑی علاقے بھی موجود ہیں، جہاں کا دلکش نظارہ سیاحوں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔ کہیں خشک پہاڑ ہیں تو کہیں سرسبز خوبصورت جنگلات بھی موجود ہیں اور میدانی علاقے بھی۔ یہ ملک بہت خوبصورت ہے۔ اگر بات کریں مراکش کے موسم کی تو یہاں 4 موسم آتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی اور بارشیں جو ہے نا وہ بہت کم، تھوڑا سا جو ہے نا نارمل موسم ہے جیسے ہم بہار کہتے ہیں، اور پھر خزاں اس کے بعد ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ موزز ویورز، اگر بات کریں مراکش کے لوگوں کے مزاج کی تو یہ لوگ ایک خوش مزاج اور انتہائی اوپن مائنڈ لوگ ہیں۔ لوگ جہاں نقاب کر کے، عبایا پہن کر بھی گھومتے ہیں اور فاسٹ کپڑے پہن کر بھی۔ مراکش کے لوگ بہت عیاش مانے جاتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں شیشہ کلب بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ ساری رات لڑکیاں پارٹیز کرتی ہیں۔ مراکش کے نائٹ بار بہت فاش ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں ڈانس کرتی نظر آئیں گی۔ بار جو ہے وہ ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں یہ ایک اسلامی ملک ہے مگر یہاں شراب بہت پی جاتی ہے۔ مراکش کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، دیکھنے والا 1 منٹ میں ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں پورے عرب میں مشہور ہیں، جنہیں مراکن گرلز کہا جاتا ہے۔ پورے ملک میں فحاشی کے اڈے اپنے عروج پر چلتے ہیں۔ زنا بہت عام ہے۔ مراکش لڑکیاں دنیا کے کئی ممالک میں، خاص طور پر دبئی، کویت، بحرین، عمان جیسے ملکوں میں ڈانسر کے طور پر یا فحاشی کے اڈے قائم کرنے کے لیے سفر کرتی ہیں۔ خوبصورتی اتنی ہے کہ ہر کوئی کثیر رقم خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مراکش کے بیچز بھی بہت زیادہ فاش ہیں۔ غیر ملکی لوگ اور ملکی لوگ مل کر اسے یورپی ماحول میں بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جہاں فل فاش ڈانس انجوائے کیا جاتا ہے۔ پول پارٹیز بھی ملک میں بہت زیادہ ٹرینڈ پکڑتی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ بڑے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے گاؤں یا قصبوں تک سڑکوں کا وسیع نظام موجود ہے۔ بس، ٹرانس اور ٹیکسی کا وسیع نظام بھی موجود ہے۔ پورے ملک میں ٹرین کا بہترین نظام جو ساؤتھ افریقہ میں بھی داخل ہوتا ہے۔ مراکش اور افریقہ کے لیے چلائی جانے والی یونیورسل ٹرین دنیا کی تیز رفتار ٹرینوں میں شامل ہے۔ ملک میں میٹرو کا بہترین نظام موجود ہے۔ الاراباد اور کلاسکا برکینا میں ٹرین سسٹم بھی موجود ہے جو بالکل یورپی ماحول فراہم کرتا ہے۔ موزز ویورز، 1952 میں مراکشی لیڈر نے اقوام متحدہ میں اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کی تو انہیں فرانس کی طرف سے روک دیا گیا، کیونکہ مراکش اس وقت فرانس کے زیر اثر تھا۔ اس لیے ایک ہی ملک کے 2 لوگ اپنی مختلف باتیں اقوام متحدہ میں پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے اجلاس میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، جنہوں نے مراکشی لیڈر کی حمایت کی اور انہیں پاکستانی شہریت دینے کی
آپ پر کی تاکہ وہ پاکستانی پلیٹ فارم سے بول سکیں۔ راتوں رات انہیں پاکستانی پاسپورٹ ایشو کیا گیا، پھر اگلی صبح پاکستانی شہریت ہونے کی وجہ سے پاکستانی نشستوں سے مراکز کے لیے بولے۔ تب سے لے کر آج تک مراکز لوگ پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ مراکز کا بلو سٹیز فارچون پورے مراکز سمیت دنیا میں مشہور ہے۔ اس شہر کے گھر مکمل نیلے رنگ سے ان کو پینٹ کیا گیا ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت صاف ستھرا ہے۔ یہ شہر نیچے سے اوپر کی طرف اونچائی میں ہے اور اس شہر کو شوق سے دیکھنے وہ ٹورسٹ اس شہر کو بڑے شوق سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر ارد گرد خوبصورت پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس شہر کی کل آبادی وہ 4,27,000 86 لوگوں پر مشتمل ہے۔ تو معزز ویورز، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹنگ اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل MKBuzz19 کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔